بنی اسرائیل کے اندر ایک خاتون تھی فاحشہ، اللہ نے ان کو حسن سے بھی نوازا تھا، لیکن اپنے اس علاقے کے اندر وہ مشہور تھی، ہر بندہ کہ اس کو پیسے دیتا اور اپنی خواہش پوری کرتا۔ ان کے پاس اتنی دولت آ گئی کہ اس نے ایک محل بنایا، کیا ایک محل بنایا، اس کے اندر اس نے اپنے تخت بچھایا، اس تخت کے اوپر وہ بد سور کے بیٹھتے، تو لوگ ان کے پاس آتے، تو ان کا کام یہی تھا، مشغلہ یہی تھا۔ تو ایک دن اس علاقے کے اندر ایک نیک بندہ تھا، عابد تھا، لوگ ادھر جاتے ہیں، دوسرے کا چلو میں بھی جاتا۔ جب دیکھا ان کے اندر گئے تو اس تخت پہ بیٹھے، تو ان کے دل میں آیا کہ بھئی، ان کے دل کے اندر جب اس نے وہ نظر پڑی تو ان کا عکس ان کے دل میں بیٹھ گیا، اس عابد کے دل میں ان کا عکس بیٹھ گیا۔ تو اس نے کہا میرے پاس اتنی جو پونجی تھی اس نے وہ بیچ کے اس کی جو فیس تھی اس نے برابر کی اور ان کے پاس آئے۔ تو عابد تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دوستوں کو تامتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تامتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب وہ اس تخت پہ آگے بیٹھے تو وہ پیسے دیے، تو پھر جیسے وہ بیٹھے تو ان کے اوپر کپ کپی شروع ہو گئی، کیا کپ کپی شروع ہو گئی، کپ کپی تاری ہو گئی۔ اس خاتون نے کہا کہ بھائی کیوں کپ کپی تاری ہو گئی؟ کہا مجھے اللہ کا خوف ہو، میرے دل کے اوپر اللہ کا خوف کا غلبہ آ گیا ہے۔ اس نے کہا بھائی تم نے پیسے دیے، تم اپنے خواہش کو پوری کرو، کیا تم اپنا خواہش پورا کرو؟ اس نے کہا نہیں، یہ میں نے دیے یہ تمہارے ہو گئے، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ڈر مانے ہیں، کیا ہے؟ اللہ کا ڈر مانے ہیں، اللہ کا خوف مانے ہیں، اور وہاں سے روتا ہوا چیختا وہاں سے اٹھ کے چلا۔ لیکن وہ چلا تو گیا، لیکن اس کی وہ چیخ اور اس کے ڈر اور اس کے دل کے اندر جو اللہ کی عظمت اور محبت تھی، اس نے اس عورت کے دل میں بھی سوراخ کر دیا۔ یہ شخص گیا وہاں سے، عورت کے دل میں تو یہ خیال آیا کہ ایک نوجوان ہے، اس کی ساری پونجی میرے پاس آ گئی، لیکن وہ اس گناہ سے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ اس نے بچایا، اور میری ساری زندگی اس گناہ میں گزر گئی۔ آخر تو تھی مسلمان، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں؟ وہ تو اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے چلا گیا۔ یعنی وہ کون سی چیز ہے کہ بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے اس گناہ سے موانعت کی، لیکن وہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے جو اس گناہ سے مانے، پھر وہاں سے ہو گیا۔ اس عورت نے بھی آخر سوچا کہ بھائی میں کیوں ہی گناہ کروں؟ اس نے بھی اپنا کنارہ کش لیا، اس نے اپنے دروازے کو بند کر دیا اور ایک کونے کے اندر مصلی پہ بیٹھ گئی۔ اپنے خادمہ سے کہا مجھے دروازہ نہیں کھول، اور نہیں بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی، ورنہ آپ نے ایک بندے سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنا کہ میں نے اتنے گناہ کی ہے، اب میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، تو اللہ میرے توبہ کو قبول کرے گی۔ اب ظاہر بات ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بعض قاصد بھی بیوقوف ہوتے ہیں۔ اب جب وہ خبر لے کے جا رہا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے ہیں، وعظ کے دوران اس نے کہا اپنا علیہ السلام ملاقات کی، اس نے کہا مجھے نہیں ملنا ہے، وہ تو بدنام تھی، کیا خاتون تو بدنام تھی۔ اس نے کیا کہا وعظ میں سب کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمارے یوسف کی طرح کوئی سادات نہیں تھا۔ اس نے کیا کہا آخر صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، اس نے کہا بھائی نہیں ملنا ہے، ملاقات نہیں کرنی اس کو بولو جا۔ تو اس نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ناراض ہے، اللہ بھی ناراض ہے، میں اتنے گناہ گار، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ناراض ہے اور اللہ بھی ناراض ہے۔ پھر رونے لگے، روتے روتے اس نے کہا چلو کچھ کوئی تو نہیں مانتا، اس نے توبہ کی اور اچھا مسلح بچا لیا ادھر، مسلح بچا لیا ادھر، اس پہ اس نے بس نے کہا بھائی سجدے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تو اپنا اس نے کہا کہ یہاں سے پھر بھی تو لوگ آتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ محل مشہور ہے، یہ گھر مشہور ہے، تو اس نے وہاں سے لختی ٹکٹ جو وہاں سے اپنا وہ سامان بندہ
اس لیے کہ وہ نوجوان جو ہے تو اس نے اس سے پوچھا تھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا چلو میں جا کے اس سے نکاح کر لیتی ہوں، بقیہ زندگی جو ہے یہ پاک دامنی کے ساتھ گزارو۔ تو یہ وہاں سے نکلی اور اس نوجوان کی اس علاقے کی طرف گئی، اور جب وہاں ہو گئی تو وہاں دیکھا، اس سے پوچھا، اس نوجوان نے جب دیکھا کہ یہ عورت دوبارہ آئی، یہ عورت دوبارہ آئی، اس سے تو میں نے اپنے ایمان بچائی، جان بچائی، اس گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج بھی رو رہا ہوں اللہ سے کہ مجھ سے کون سی خطا ہو گئی تھی کہ میں نے ان کے گھر کا راستہ ناپا۔ تو اس نے جب اس خاتون کو دیکھا، وہ دیکھتے ہی اس کے دل کے اوپر ایک چوٹ پڑی، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ کہا کہ یہ پھر مجھے بہکانے آئی، حالانکہ وہ تو بہکانے نہیں آئی، اس نے تو اپنا حلیہ سارا بدل لیا، فقیر والا بس لباس پہن کے تاکہ مجھے کوئی پہچانے۔ پھر جب ان کی تدفین ہو گئی 3 دن کے بعد، پھر انہوں نے کہا کہ میں تو اس ارادے سے ہی تھی کہ اس سے میں نکاح کروں، اور میں جو آگے جو زندگی ہے یہ عفت اور پاک دامنی والی زندگی گزاروں۔ خود کسی نے کہا کہ ایک اور بھائی بھی وہ بھی اللہ والا ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی ایسی عورت ہے، ایسی زندگی گزاری ہے، اب توبہ کر، اب اس نے توبہ کیا ہے، تو اس نے نکاح کر لیا۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کے 7 بچے ہوئے، کتنے 7 بیٹے ہوئے، اور 7 بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور قطب تھے، اولیاء اللہ تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معرفت جو ملی کہ اس نوجوان کی وہ نظر پڑی تھی، اس میں وہ تو گئے کسی اس پہ کیا تھا، لیکن وہ نظر پڑی نا اس کی، وہ تو عابد ہوتا، زاہد ہوتا، اس کی وہ زندگی تبدیل ہو گئی، یا اس کی وہ زندگی تبدیل ہو